ابھی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ بہت اہم آیت ہے. یوں سمجھیے کہ سارا دین اس کے اندر آ گیا ہے، جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ اس کے تابع ہیں سارے. اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو آگے 2 رکوع پڑھیں گے، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع، وہ در حقیقت اسی آیت کی تشریح ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کا. اللہ ظلم کا حکم نہیں دیتا، عدل کا. پہلی بات دین کی عدل ہے، میزان ہے، قسط ہے. وہ اللہ تعالیٰ قسط پر کھڑا ہے، قائما بالقسط. رسول بھیجے لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید کی آیت نمبر 25. سورہ نساء میں ہم پڑھ رہے ہیں کونوا قوامین بالقسط. مسلمانوں تم بھی انصاف پر کھڑے رہو. کیوں؟ تم اللہ والے ہو، اللہ حکم ہی انصاف کا کرتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ویسے اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء و صفات ہیں نا، اس میں جیسے علیم ہے، علام ہے، یہ سارے جو اس طرح کے آتے ہیں، لطیف ہے جو ہم نے پڑھے، خبیر ہے، حکیم ہے، تو یہ سارے صفاتی نام ہیں. اور یہ آپ جو اللہ کا یہ عدل کے حوالے سے نام ہے نا، وہ مصدر ہے العدل، یعنی سراپا عدل ہے. اللہ مجسم عدل ہے. والاحسان اور بھلائی کرنے کا، نیکی کرنے کا، یعنی حقوق سے زیادہ بڑھ کے دینا. عدل تو ہوگا نا برابر، حقوق و فرائض کا برابری پہ تعین. اور احسان اس سے آگے اپنا حق چھوڑ دینا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا تو میں مجھ سے ضمانت لے لے جنت کے درمیان میں گھر کا، تو یہ اس سے اگلی بات ہوگی. وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. چیز آپ کی ہے لیکن آپ ان پر خرچ کریں گے، تو وہ یہ گویا اس عدل سے بھی اگلی بات ہوئی. وینہی، اور اللہ روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے. عدل سے کے مقابلے میں سب سے بڑی جو ناانصافی ہے وہ بے حیائی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ جو میزان ہے نا وہ گڑبڑا جائے گی، وہ غیر متوازن ہو جائے گی. ظلم یہ ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اب گھر کا نظام بگڑ جائے گا. مرد اور عورت کا جو ایک تعلق ہونا چاہیے وہ اب وہ والا تعلق نہیں رہے گا. یہ ایک نر اور مادے کا تعلق تو رہ جائے گا، لیکن ایک جو مرد انسان اور ایک مرد عورت کا جو، ایک عورت انسان کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں رہے گا. آدمیت ختم ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی. باقی نر مادہ تو حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ باقی رہ جائے گا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ انسان حیوان بن جائے، وہ اپنی جبلتوں کے تابع ہو جائے. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان کسے ہوگا؟ عورت کو ہوگا. 80 سال بڈھے کے پاس بھی دولت ہوگی نا تو اسے مس ورلڈ میں مل جائے گی. اور یہ جب 40 سال کراس کرے گی تو پھر اسے کوئی مزدور نہیں ملے گا. تو ظلم اس کے ساتھ ہوا نا. پروٹیکشن اس کو چاہیے. جبکہ اگر یہ گھر گرستی کی زندگی ہوگی تو 40 نہیں تو چلے 50 سال میں ماشاءاللہ دادی بن جائے گی، تو پھر کیا کہنے، اب تو مالکہ ہے. اور ویسے بھی جب مرد بوڑھا ہوتا ہے تو گھر میں عورت ہی کی چلتی ہے. تھوڑا سا بندہ صبر کر لے، بادشاہت قائم ہو جاتی ہے. اور یہ والنٹیئر بیسس پہ قائم ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی قانونی مشکافیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سارے بچے، پوتیاں، پوتے جس کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ ہوتی ہیں. بس اپنا گھر بچانے کے لیے تھوڑا وقت گزارنا پڑتا ہے. تو جو ہمارے دانشور گزر گئے ہیں، ان پڑھ دانشور، تو وہ تو کہتے تھے یار خامد کے ساتھ گزارا کرو، جو تنگی مشکل ہے بعد میں اللہ آسانی کر دے گا. جو نئے دانشور آئے ہیں تو انہیں کیا جی، وہ کیا ہے جی آج کل کیا چلتا ہے، کھانا خود پکا لو، گرم کر لو، تو بستر خود بچھا لو، تو کیا یہ دھندے نئے چل پڑے ہیں. تو یہ جب نفسا نفسی پڑتی ہے نا تو پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ ڈسٹرب ظلم پھر عورت بھی وہ سہتی ہے. اچھا گھر سے بھاگے گی تو وہ کیا جی حقوق انسانی کی کسی تنظیم کے ہاتھے چڑھ جائے گی. وہ تو اسے ادھر پہنچے گی تو اسے پتہ چلے گا وہ پرانی جو ہوتی تھی نا بازار میں بیٹھی ہوئی، وہ اب وہ اس کی چیئرمین بن کے، چیئرپرسن بن کے بیٹھی ہوئی. پہلے تو اسے نہیں پتہ لگے گا. یعظکم لعلکم، والبغی، بغاوت سے اللہ روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہیں نصیحت ہو.